کی چنگاری موجود ہے جو ملائکہ تک کو نصیب ہے. تمہارا تڑپنا، تمہارا غلطی کرنا ایک عذر کافی ہے. جنید، مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، جنید ایک عذر کافی ہے، وقوعات خطائی کو کہاں تک پارسا رہتے کہ آخر ابن آدم ہے. یہ جو میری غلطی ہے، یہ میری خطا ہے، یہی ارتقاء کی مویت ہے. جس مخلوق کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی اس میں سدھارنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی. جس مخلوق کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی اس کے اندر ارتقاء بھی نہیں ہوتا. میز اپنی شخصیت، اپنی ذات میں مکمل تخلیق ہوا ہے، اس لیے یہ کبھی ارتقاء پذیر نہیں ہے. یہ مفقودیت کی طرف تو گامزن ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. انسان ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، مقامات طے کرتا ہے، منازل طے کرتا ہے، تو وہ فقط اسی لیے کرتا ہے. شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی نے خوبصورت استنباط کیا ہے، اور یہ استنباط اور استدلال صرف عرفاء کر سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ اس درخت کے قریب ہرگز نہ جانا، جناب آدم سے کہا کہ اس درخت کے قریب ہرگز نہ جانا، یہ کیوں کہا؟ یہ کہا اس لیے تھا کہ اس کے قریب ضرور جانا، کیونکہ یہ متجسس ہے. جس سمت سے روکا جاتا ہے اسی کا تجسس اس کی فطرت میں رکھ دیا، اس کی فطرت میں سمو دیا. تو جب کہا نہیں جانا تو مقصود الہی یہ تھا، مشیت عزدی یہ تھی، رضائے الہی یہ تھی کہ یہ جائے. اور یہ دیکھیے کہ اگر میں گناہ گار نہ ہوتا، اگر میں خطا کار نہ ہوتا تو وہ رحیم ہو کے رحم کس پہ کرتا، وہ کریم ہو کے کرم کس پہ کرتا، وہ رب ہو کے اپنی ربوبیت کی جلوہ نمائی کہاں کرتا. یہ تمام صفات کا ظہور میرے گناہ گار ہونے کے اوپر ہی انحصار پذیر ہے. اور یہی وہ حکمت ہے جس کی طرف باعزید بستامی علیہ رحمہ نے اشارہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اس نے مجھے تخلیق کیا، میں نے اسے تخلیق کیا. علماء ظواہر کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. خوش طرح باشد کے سر دلبراں گفتہ آئے در حدیث دیگراں. انہوں نے دراصل یہ بات کی ہے کہ میرے وجود کے ہونے کے اعتبار سے وہ میرا خالق ہے، اور میں اس بنیاد پہ اس کا خالق ہوں کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ رب کیسے ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تو وہ کریم کیسے ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تو وہ رحیم کیسے ہوتا، اگر میرا آئینہ نہ ہوتا تو اس میں وہ دیدار کیسے کرتا اپنے رخ کا. تو پھر اس طرف پلٹیے کہ ابلیس راندہ درگاہ ہوا ہے مقام آدم کا انکار کر کے، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور یہ جو کانا ہے یہ ماضی استمراری ہے. ماضی استمراری جاری ہوتا ہے، ہمہ وقت جاری ہوتا ہے. یہ علم النحو کا قاعدہ ہے کہ ماضی استمراری جاری ہوتا ہے تو وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. آج بھی جو مقام مصطفیٰ کا منکر ہے وہ تکبر کا نتیجہ اختیار کرتے ہوئے کافروں میں سے، وہ من الکافرین ہے، وہ راندہ درگاہ ہے، نہ وہ ادھر کا ہے نہ وہ ادھر کا ہے. اب جناب آدم کہاں سے آئے؟ مٹی سے خلق ہوئے. اب مٹی کو سجدہ کروایا گیا، فرشتے مٹی کے آگے سربہ سجود ہوئے. مٹی مسجود ملائکہ ہے. مٹی مسجود ملائکہ کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ملائکہ عالم انوار سے تعلق رکھتے ہیں، مٹی عالم کثافت سے تعلق رکھتی ہے، عالم جسم سے تعلق رکھتی ہے. کبھی بھی کثافت لطافت سے افضل نہیں ہو سکتی. تو پھر آدم مسجود ملائکہ کیوں ہوا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحی کی وجہ سے. اور وہ جو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحی ہے وہ نور محمدی ہے. لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ منصہ شہود پہ تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات ہی موجود نہ ہوتی. میں کہتا ہوں کائنات کے ایک ایک ذرے پہ آپ کی ذات کا فیض ہے، انبیاء کے اوپر فیض ہے. اور میں یہ عالم کائنات کو، بالخصوص عالم مذاہب کو علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ شکریہ ادا کیجیے کہ آپ نے آپ کے انبیاء کو بھی پاکیزگی عطا کی. کائنات کا مطالعہ کیجیے، تاریخ کے اوراق پلٹیے، مذاہب عالم کا مطالعہ کیجیے. دنیا کے بڑے بڑے رہنما، زعماء، سیاسی، سماجی، مذہبی لیڈر
ان کی تاریخ، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. کائنات میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ کہے کہ اگر مجھے ماننا ہے تو اس سے پہلے سب کو مانو؟ لا نفرق بین احد من رسل. ہے کوئی عالم کائنات، عالم مذاہب کے اندر شخصیت جس نے اس درجہ وحدت کا درس دیا ہو کہ اگر تم مجھے ماننا چاہتے ہو تو پہلے سیدنا عیسیٰ کو بھی مانو، سیدنا موسیٰ کو بھی مانو، یعنی مطلقاً رسالت کو مانو. اس میں بھی حکمت مضمر ہے، اس میں بھی ایک معرفت کا پہلو ہے. کیوں ان کو منوایا؟ اس لیے منوایا کہ جس جلوے کی آپ اجمال ہیں اسی جلوے کی وہ تمثیل ہے، اسی جلوے کی وہ تفصیل ہے. آپ اس کا اجمال ہیں. ان انبیاء میں جو نبوت اور رسالت کا فیض پھیلا ہوا ہے ذات محمد مصطفیٰ میں وہ سمٹ گیا ہے. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی، 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اور کیوں فرمایا؟ ایک سائنسدان پہلے تھیری پیش کرتا ہے، پہلے نظریہ دیتا ہے، اس کے بعد ثبوت پیش کرتا ہے. پہلے تھیری ہوتی ہے، پھر وہ فیکٹ کے اندر منقلب ہوتی ہے. پہلے وہ نظریہ دیتا ہے، پھر اس نظریے کو لیبارٹری میں جا کے ثابت کرتا ہے. 40 سال کے بعد آپ نے اس لیے اعلان نبوت کیا کہ کائنات دیکھ لے جلوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر، کہ 40 سال آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا اور بعد میں نظریہ پیش کیا. پہلے آپ نے عمل کر جو کچھ آپ نے کہنا تھا آپ نے وہ سب کچھ پہلے کر کے دکھایا اور آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ حقیقت کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. اس کو میں تھوڑا سا تبدیل کر لیتا ہوں. یہ حقیقت ہر کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. آپ نے اپنے جسم اطہر کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ یہ 40 سال جو تم میں رہا ہے یہ مجسم قرآن ہے. اب جو اس کے اوپر قرآن نازل ہونا ہے وہ صامت قرآن ہے. اگر تم ناطق قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو جسم محمدی کو دیکھ لو. اگر تم صامت قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ جو صورتوں میں اوراق کے اندر بکھرا ہوا ہے اس کو دیکھو. یہ لازم و ملزوم ہے. بلکہ گزرے جدر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب. یہ قرآن ہے کیا؟ محب اور محبوب کے درمیان کی گفت و شنیدی تو ہے. یہ دین ہے کیا؟ تقلید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تو نام ہے. میں جو کرتا جاؤں تم کرتے جاؤ تمہاری نماز ہے، جو میں کروں تم کرتے جاؤ تمہارا روزہ ہے، مجھے جیسے وضو کرتے دیکھو کرتے جاؤ تمہارا وضو ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقلید محمد مصطفیٰ کا نام دین ہے، آپ کی اداؤں کا نام دین ہے. یہ جو آج صوفیاء اور خانقاہی نظام کے تصور ادب، تصور عقیدت کو شرک قرار دیتے ہیں، انہوں نے کبھی اپنے حج کے اوپر غور کیا؟ حج کیا ہے؟ حج میں کون سا رکن اللہ کی سنت ہے؟ حج کا ہر رکن اللہ کے ولیوں کی سنت ہے. حج کا ہر رکن اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. پورے کا پورا تمہارا حج تقلید انسان کامل اور تقلید مصطفیٰ کا درس دیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میرے مرتضیٰ بندے یہاں دوڑتے رہے تم بھی دوڑتے رہو تمہارا حج. میرے مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ بندے یہاں طواف کرتے رہے تم بھی طواف کرو تمہارا حج ہو جائے گا. انہوں نے یہاں صحیح کی تم بھی کرو، وہ یہاں ٹھہرے تم بھی ٹھہرو. انہوں نے یہاں خطبہ ادا کیا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے سیاہ پتھر، تو نہ سیاہ کا مالک ہے نہ سفید کا مالک ہے. میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دیتا کہ تو صاحب اختیار ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری کوئی اہمیت نہیں ہے. عمر تجھے صرف اس لیے بوسہ دیتا ہے کہ عمر نے اپنے محبوب کو دیکھا تجھے بوسہ. مرکز اور محور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیض ہے. انبیاء کے اوپر مذاہب عالم کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس طرف ملتفت ہوں کہ تمام انبیاء کی عصمت اس کا درس بھی دین نے دیا ہے، ان کی وحدت کا درس بھی اسلام نے دیا ہے. تمہاری بائبل بھری پڑی ہے انبیاء کی گستاخیوں پہ. بائبل کا مطالعہ کیجئے،
انبیاء کی عصمت تو دور کی بات، انبیاء کا کردار اس طرح کا بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کا متعینہ بیان کردہ مومن بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح انبیاء کا تصور دیا گیا ہے۔ میرا سٹیج اجازت نہیں دیتا، نہ اس کا تقدس اس بات کا غماز ہے کہ میں کھل کے بیان کروں، اشارہ کرتے ہوئے گزرتا ہوں کہ ایک مومن کا کردار بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا جس درجہ بد کرداری انبیاء کے حوالہ سے اس میں موجود ہے۔ تو مذاہب عالم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ان انبیاء کی عصمت کے اوپر جمی ہوئی دبیز طے، جہالت کی، عصبیت کی، تعصب کی اور لا علمی کی، اس کو صاف کیا اور بتایا کہ نبوت کس چیز کو کہتے ہیں اور مقام آدم کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، اللہ کے مقرب بندوں کا مقام کیا ہے۔ اس گفتگو کو ہمارے زمانہ کے اندر ایک فتنہ اس نے جنم لیا، اس کی طرف چند اشارے کرتے ہوئے اختتام کی طرف لے کے جانا چاہوں گا۔ ہمارے صوفیاء کے سرخیل سید الطائفہ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کے اوپر چند متجددین جو ہمارے جدید سکولر، جنہیں علم کی الف بے کی بھی خبر نہیں، نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ علماء اہل سنت متقدمین کی روایت کیا ہے، محدثین کا علم العقائد کیا ہے، مفسرین کے اصول و مبادیات کیا ہے، فقہاء کی بیان کردہ عقائد کی عمارت کیا ہے، فقہاء عربہ نے جو عمارت استوار کی ہے عقائد کی، عقائد اہل سنت کی، وہ کیا ہے۔ امام بخاری سے لے کے امام حاکم تک، امام احمد بن حنبل سے لے کے امام ابو حنیفہ تک علیہ رحمہ سے ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، وہ اس چیز سے لابلد ہیں اور انہوں نے الزام تراشی کی ہے کہ شیخ اس بات کے قائل ہیں کہ نبوت آج بھی جاری و ساری، اور اس کا معنی وہ یہ لیتے ہیں کہ صوفیہ خدا نہ خواستہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ صوفیہ کی مراد نہیں سمجھے۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ یک من علم را دے من عقل می پائے، تمہارے پاس اگر ایک من علم ہو تو اسے استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے، ایک من علم ہو تو اسے استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے، اور جائے استاد خالیس، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ جب تم بے پیرے ہو، جب تم بے استادے ہو تو تمہارے پاس عرفان کہاں سے آ جائے گا۔ امیر کی حیثیت اس حدیث سے واضح ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سفر بھی کر رہے ہو اور تم 2 لوگ ہو تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لو۔ برابری کی سطح پہ تم سفر بھی نہیں کر سکتے، تمہارا ایک امیر ہونا چاہیے اور ایک اس کی قیادت میں ساتھ چلے، یا تم مجتہد ہو یا تم مقلد ہو۔ اب جائیے اس حدیث کی طرف۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے جتنی گفتگو کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی یا نہیں کہ اس پوری کائنات میں جو فیض ہے وہ نور محمدی کا ہے، اول سے لے کے آخر تک۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، جو آپ سے پہلے فیض تھا وہ کس کا تھا؟ انبیاء کو نبوت کس کے باعث ملی؟ یہ کائنات کس ذات کے صدقے میں منصح شہود پہ آئی؟ کائنات کو فیض کس کی وجہ سے ملتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل کی حیثیت رکھتے ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان، عالم بالا اور عالم خلق کے درمیان، عالم نورانیت اور عالم اجسام کے درمیان، عالم لطافت اور عالم کثافت کے درمیان آپ ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انما قاسم واللہ جوتی، وہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس ذات سے جو کچھ بھی ملتا ہے اس کائنات کو، جو کچھ بھی ملا ہے، جو کچھ بھی ملے گا، وہ سب ذات محمد مصطفیٰ کا فیض ہے، وہ آپ کی نورانیت کا فیض ہے۔ انبیاء کو نبوت بھی آپ کے تصدق ملی ہے، اولیاء کو ولایت بھی آپ کے تصدق ملی ہے۔ تو یہی مراد ہے شیخ اکبر کی، یہی صوفیاء کی مراد ہے کہ آپ کی نبوت کا فیض معطل نہیں ہوا، آپ کی نبوت کا فیض جاری و ساری ہے۔ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جو وارث ہوتا ہے اس کے پاس وراثت نہیں ہوتی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو وارث ہوتا ہے
اس کے پاس وراثت موجود نہیں ہوتی. تو جب شیخ الاکبر فرماتے ہیں کہ علماء حق، اولیاء، اہل اللہ، انبیاء کے وارث ہیں، تو ان کے پاس پھر نبوت کی وراثت موجود نہیں ہوگی، ان کے پاس نبوت کا فیض موجود نہیں ہوگا. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ نبوت کا فیض جاری ہے، لیکن نبوت شرعی، نبوت تشریع، اس کی ختم نبوت کے ہم اسی طرح قائل ہیں جس طرح علماء ظاہر قائل. اس سے مراد نبوت مطلق نہیں ہے، نبوت تشریعی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صاحب کشف کا جو کشف ہے وہ سند نہیں ہے دوسرے کی، عوام الناس اس کے مکلف نہیں ہیں. ہم مکلف صرف قرآن کے ہیں، ہم مکلف صرف حدیث کے ہیں، ہم کسی صوفی کے مکلف نہیں ہیں. لیکن اگر وہ صوفی مستغرق باللہ ہو، اگر وہ صوفی فنا فی اللہ ہو، اگر وہ صوفی فنا فی الرسول ہو، جو کہ ایک ہی بات ہے، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ چونکہ ذات پیر را کردی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد رسول. جب تم نے اپنے شیخ کامل کی ذات کو قبول کر لیا تو اللہ اور رسول کی ذات کو قبول، کیونکہ انہیں فنا فی رسول کا مقام حاصل ہے، وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ نبوت کا فیض معطل ہو گیا. ایک حدیث جو حدیث صحیح ہے وہ بیان کر کے اجازت لوں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کے 40 اجزاء ہیں، اور ان میں سے ایک جز مبشرات ہیں، ان میں سے ایک جز خواب ہے جو صحیح خواب ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، القاء ہوتا ہے، اس میں الہام ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کے 40 اجزاء ہیں اور ان میں سے ایک جز صحیح خواب ہے، تو پھر نبوت کا فیض معطل کس طرح ہو گیا؟ اور قرآن کی اس آیت پہ میں اختتام چاہوں گا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت دو عالم بنا کے بھیجے گئے ہیں. دو عالم موجود ہے اور رحمت دو عالم کا فیض کس طرح مفقود ہو گیا؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ کینا رنگ تیرے محیط میں حباب. تو ہی لوح ہے، تو ہی قلم ہے، تیرا ہی وجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام الکتاب ہے. گنبد آپ کینا رنگ، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ کینا رنگ تیرے محیط میں حباب. یا رسول اللہ لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، آپ کا وجود ہی الکتاب ہے، گنبد آپ کینا رنگ. یا رسول اللہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو کثرت کی بو کلمونی ہے، یہ جو کچھ منصہ شہود پہ ہے، یہ جو فلک ہے، یہ جو اوپر ہمیں محیط نظر آتا ہے، اس کی بے کرانی اپنی جگہ پہ. دیکھیے اقبال کا خوبصورت استدلال، گنبد آپ گینا رنگ، اس کائنات کے اوپر جو خلا ہے، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، جو ہماری حد ادراک ہے، حد نظر ہے، اس کو اقبال ادبی پیرایا میں کہتے ہیں گنبد آپ گینا رنگ. اس کی وسعت وہ کہتے ہیں بے کرانی. اس کی وسعت بہت ہے، یہ بہت وسیع ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. گنبد آپ گینا رنگ، لیکن یا رسول اللہ تیرے محیط میں حباب، تیرے سامنے یہ ایک بلبلے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، تیرے سامنے یہ ایک رائی کے دانے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. 3-4 اعلانات سن لیں، پھر اس کے بعد ایک تو ابھی نماز ادا کریں، نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہوگا. اس کے بعد جنہوں نے ملاقات نہیں کی وہ ملاقات کر سکتے ہیں. اور نماز عصر کے فوراً بعد دوسرا خطاب شروع ہوگا. وقت کی پابندی کیجئے گا. نماز عصر کے فوراً بعد 4:30 بجے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دوسری نشست کی ابتدا ہوگی. اور مجھے چونکہ کچھ رفقا، خواتین اور مردوں کی طرف سے کافی سارے سوالات آئے ہیں بدعت کے حوالہ سے، بدعت کی اقسام کے حوالہ سے، تو انشاءاللہ دوسرا خطاب بدعت کے حوالہ سے ہوگا بفضل تعالی. اللہ جزا دے، خوش رہیں، خوشیاں تقسیم کریں.